6 سال کی بچی سے لے کے اور 23 سال کی ایک لڑکی تک سے ریپ کیا جا رہا ہے پاکستان میں، اور بہت زیادہ تعداد اس کی ریشو ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو سیکس کے حوالے سے ایجوکیشن دینے میں ناکام رہے ہیں، ان کو سمجھانے میں؟ جماعت اسلامی میں بھی جانے کا ایک ایسی جماعت میں جو بالکل ایک مذہبی جماعت ہے، اس میں جانے کا فیصلہ آپ نے کس کو دیکھ کے لیا، اور پھر وہاں سے نکلنا آپ نے کیسے سوچا، یا آج بھی آپ اسی تھاٹ کو جو ہے فالو کرتے ہیں؟ آپ نے ایک اسکرپٹ لکھا ہے ایک فلم کا، اور آپ آج تک بنا نہیں سکے، اور اوبویسلی اس میں شاید فائنانس کا بھی ایک عمل دخل ہو۔ سٹوری کیا ہے اس کی، کچھ ہمیں بتائیں کہ کس چیز پہ وہ آپ نے فلم لکھی ہے؟ ایلیسٹ ریلیشنز دکھائے جا رہے ہیں آج کل کہ جی دیور کا بھابھی کے ساتھ افیئر ہے، اور سالی کا اپنے بہنوئی کے ساتھ افیئر ہے، اور بہو کا اپنے سسر کے ساتھ افیئر ہے۔ آپ کے خیال سے یہ کانٹینٹ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ تاریخ، انفارمیشن، بایوگرافی اور تحقیق سے بھرپور کانٹینٹ والے ایک خوبصورت چینل دیکھو سنو جانو کے بانی خالق فیصل وڑائی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ زبردست، ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اوکاڑا سے آپ اپنے کزن حسن جمال سے ملنے لاہور آئے، اور لاہور کے ہو کے رہ گئے، اس کے بارے میں بتائیں ذرا، ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ میں پڑھنا چاہتا تھا آگے، اور اوکاڑا کالج میں اس وقت اتنی اچھی ایجوکیشن نہیں تھی جو آج ہے، جیسے آج ہے یہ، یعنی آپ سمجھیں کہ بہت پرانی بات ہے یہ، 96 97 98 ان 3 سالوں کے درمیان کی بات ہے۔ تو میں بی ایس سی کرنا چاہ رہا تھا، اور بی ایس سی وہاں پر تھی نہیں، مطلب تھی، ایسا نہیں کہ نہیں تھا، لیکن بی ایس سی کی کلاسز، لیکن اتنے اچھی نہ تو اتنی ریگولر کلاسز ہوتی تھیں، نہ اتنے اسٹوڈنٹ تھے، نہ اس طرح کے ٹیچرز تھے۔ ایف ایس سی تک ٹھیک تھا، تو میں اس کے لیے لاہور آیا۔ یہاں پر داخلہ تو نہیں ہو سکا بی ایس سی میں کچھ وجوہات کی بنا پر، لیکن میں پھر لاہور سے واپس نہیں گیا۔ آپ جب لاہور آئے تو میں نے کہیں سنا کہ آپ کو اردو بازار جانے کا بڑا شوق تھا، اور آپ ایک دن ایسے نکل گئے اور اردو بازار پھرتے رہے، اور آپ نے بڑا ایک مشہور جو شاپ تھی بک کی، آپ اسے بھی دیکھ کے بڑا خوش ہوئے۔ تو اردو بازار جانے کا آپ کو کیوں شوق تھا؟ وہ اس لیے شوق تھا کہ ہم جو بھی کتاب اوکاڑا میں خریدتا تھا، اس کے پیچھے جو بھی ایڈریس ہوتا تھا اردو بازار لکھا ہوتا تھا، اردو بازار لاہور، اردو بازار لاہور۔ تو مجھے لگتا تھا کہ یہاں بڑے ادیب ہوں گے، بہت بڑی بڑی دکانیں ہوں گی کتابوں کی، لائبریریز ہوں گی، تو اس طرح کی ایک فینٹیسی تھی ذہن میں۔ تو جب میں لاہور آیا تو مجھے حسن نے کہا کہ، میں نے اسے پوچھا کہ اردو بازار کہاں ہے؟ اس نے کہا ابھی نہیں بتانا، میرا پہلا دن تھا لاہور میں۔ اگلے دن اس نے مجھے بتایا، میں نے کہا تم نے کل کیوں نہیں بتایا؟ کہتا وہ اس لیے کہ وہ وہاں پہ 11 نمبر ویگن جاتی ہے، اور وہ سامنے سے ہی ہمارے گھر کے گزرتی ہے، تو اگر میں اس وقت بتا دیتا تو میں اسی وقت چلے جانا تھا۔ تو جہانگیر بک ڈپو تھا وہاں، الفیصل پبلشرز تھے، اس طرح کے کچھ شاپس تھیں جو وہاں، جن کی کتابیں میں نے کافی دیکھی تھی۔ تو وہ مجھے جب پتہ لگا کہ یہ 11 نمبر ویگن تو سیدھی جاتی ہے وہاں، تو میں پھر وہاں گیا، پھر میں بہت دفعہ گیا، بلکہ اس کے ساتھ ہی داتا دربار ہے، آپ کو پتہ ہے داتا دربار، اور اس کے بیچ میں ایک سینما ہے جی، جو کہ اب تو بالکل تباہ ہو گیا۔ تو میں بعض اوقات اردو بازار بھی جایا کرتا تھا، اس سینما کے ساتھ ایک ربڑی والا بھی تھا، ابھی بھی ہے، تو اس سے ربڑی کا گلاس بھی پیتے تھے، فلم بھی بعض کو آپ دیکھتے تھے۔ بلکہ وہاں ایک دفعہ ایک بم دھماکہ ہوا، افسوسناک دور، جب لاہور میں یہ سٹارٹ ہوا تھا، تو اس وقت بھی میں اس کے تھوڑا ہی دور تھا۔ اسٹرگل کا جو آپ کا فیز تھا، میں نے جہاں تک آپ کے دوست بتاتے ہیں ہمیں، بڑا ہی کٹھن قسم کا دور گزرا، ٹیوشنز بھی آپ نے لیں، تو آپ بطور استاد اچھے استاد تھے، یا جیسے ٹیوشنز آج کل پڑھائی جاتی ہیں بچوں کو ویسے استاد تھے؟ کیسے خود کو ایز ٹیچر کیسے گریڈ کرتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں تو اچھا ہی ہوں گا، لیکن یہ تو لوگ بتائیں گے۔ اصل میں جو چیز میں نے خود نوٹ کی اوور دا پیریڈ، وہ یہ ہے کہ میں انگیجنگ گفتگو کر لیتا ہوں، مجھ سے ہو جاتی ہے، میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے اوور دا پیریڈ یہ صلاحیت ڈیولپ ہو گئی ہو۔ تو میں نے جب ٹیوشنز پڑھائیں لاہور میں، تو اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ بچے جو تھے وہ سٹارٹ میں تو اتنے مجھے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ دیر بعد وہ اپنے فرینڈس کو بھی لے آتے تھے کہ اس ٹیچر سے پڑھنا چاہیے، اور وہ بیٹھ کے پھر مجھ سے کافی دیر باتیں کرتے تھے۔ اور اس بات کا مجھے تب اندازہ ہوا جب میں
ایک دفعہ عید کی چھٹیوں پہ گھر گیا 4 دن کی چھٹی لے کے، جہاں میں ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا. تو وہ اس زمانے میں فون تو تھا نہیں ہر بندے کے پاس، یہی ہوتا تھا ڈائل فون، بٹنوں والا فون، تو کہ کوئی مجھ سے پوچھ سکے کہ آپ کب کون سے واپس آئیں گے. تو جب میں آیا تو 4 کے بجائے 5 دن ہو گئے، کیونکہ 5واں دن سنڈے کا تھا تو وہ بھی میرا آف تھا. تو جب میں گیا منڈے والے دن تو سارے بچے جو تھے وہ گیٹ پر ہی کھڑے تھے، اور وہ ان میں 2 بچے باقاعدہ رو بھی رہے تھے کہ آپ نے 4 کہا تھا لیکن آپ نے 5 چھٹیاں کی. تو مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ یہ بچے میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ میں بہت اچھا ٹیچر ہوں، اس لیے کہ میں ان کو شاید پڑھانے سے زیادہ انگیج کر رہا تھا اور ان کو کہانیاں سنا رہا تھا. کہانی سے یہ مراد کہ ان کا جو بھی چیپٹر تھا اس کو پہلے میں خود پڑھتا تھا، اور میری چونکہ ساری ایجوکیشن اردو کی تھی، وہ ہم نے تو انگلش نہیں پڑھی ہوئی تھی، تو مجھے ان کی کتابیں پہلے خود پڑھنی پڑتی تھی کیونکہ میرے لیے بھی وہ سب کچھ نیا تھا. تو اس کو پڑھنے کے بعد پھر میں ان بچوں کو وہ تمام چیز اپنے ذہن میں اتارنے کے بعد پھر ان کو ایک اچھے انداز میں، کہانی کے انداز میں ان کو سمجھاتا تھا، جو ان کو ایجوکیشن بالکل نہیں لگتی. تو یہ ان کو طریقہ بہت پسند تھا، ان کے رزلٹس بھی ٹھیک ہے، بلکہ میں ان کو ہوم ورک نہیں کرواتا تھا. تو یہ بچے کہتے تھے کہ آپ ہمیں ہوم ورک نہ کروائیں، ہم سے صرف باتیں کر لیں، ہوم ورک ہم کر لیں گے، آپ آدھا گھنٹہ بعد میں ہم بیٹھیں گے، ہم خود کر لیں گے. تو یہ میں نے اس طرح سے میں نے پڑھائی ٹیوشنس کافی عرصہ میں نے پڑھائی. میرا کزن تھا عاصم بسرا، اس نے مجھے سب سے پہلے ایک ٹیوشن لے کے دی، کیونکہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو اس کو ایک ٹیوشن ملی. تو اس نے سیکریفائس کیا، اس نے کہا یار میرے پاس تو ایک اور بھی ہے، تم یہ ٹیوشن پڑھا لو. تو یہاں سے میرا ٹیوشن پڑھانے کا آغاز ہوا لاہور میں. کافی سال پڑھائی، پھر چھوڑ دی. یہ جو ہے ٹھوکر کے پاس جہاں ہے فاروق ہاسپٹل، جی، اس سے تھوڑا سا آگے ایک گھر ہے، اس میں 2 بچے تھے، ہیرا اور عرفان. وہ اسکول میں تھے، ان کو میں نے آخری ٹیوشن پڑھائی تھی. اب تو وہاں اس وقت نہ یہ ہاسپٹل تھا، نہ اتنا رش تھا، پیدل جانا پڑتا تھا آگے. تو بچے بڑے ہو گئے ہوں گے، آئی تھنک، مجھے یقین ہے کہ دونوں کی شادی بھی ہو گئی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. فیصل بڑائی صاحب، آپ کی جو یہ لائف تھی، آپ کی جو ٹین ایج لائف تھی، بیسیکلی یہ بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز میں رہی. آپ جماعت اسلامی کا بھی ایک حصہ رہے، آپ غالباً 10th میں تھے جب آپ میٹرک کر رہے تھے. پھر آپ کو خیال آیا کہ جی مجھے جہادی ٹریننگ بھی لینی چاہیے، تو آپ نے کبھی لی؟ اور اگر نہیں لی تو جماعت اسلامی میں بھی جانے کا، ایک ایسی جماعت میں جو بالکل ایک مذہبی جماعت ہے، اس میں جانے کا فیصلہ آپ نے کس کو دیکھ کے لیا کہ مجھے جانا ہے، اس کی میں جو تھاٹس ہیں ان کو فالو کروں گا؟ اور پھر وہاں سے نکلنا آپ نے کیسے سوچا، یا آج بھی آپ اسی تھاٹ کو جو ہے فالو کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں جانے کا فیصلہ تو میرا اس طرح سے، میرے خیال اس طرح ہسٹوریکلی رانگ ہو گئی یہ بات، کیونکہ میری فیملی آلریڈی جماعت اسلامی میں تھی. بالکل ٹھیک. تو آئی واز بورن ان جماعت اسلامی فیملی، اور جماعت اسلامی میں نے جوائن نہیں کی، بلکہ میں اس طرح تھا کہ میں بچوں کا جو میگزین تھا، جی، پیغام ڈائجسٹ، اس کا ایڈیٹر تھا. بالکل ٹھیک. تو میں پوری جو میری اسٹوڈنٹ لائف تھی اس میں اس بچوں کے میگزین کا ایڈیٹر رہا بیسیکلی. تو آپ سمجھیں کہ میں کوئی پولیٹیکل ورکر ٹائپ ایک کارکن نہیں تھا، بلکہ ایک سٹوری ٹیلر تھا جو بچوں کے لیے کہانیاں لکھتا ہے. بالکل ٹھیک. اور ایڈٹ کرتا ہے. تو میگزین بہت اچھا میں نے چلایا، میرا شوق تھا کہانیاں لکھنا، ایڈٹ کرنا. تو 5 سال میں آلموسٹ رہا. تو وہ جو لوگوں کے ذہن میں اس طرح سے ایک پولیٹیکل جماعت اور مذہبی سیاسی جماعت کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ کچھ جلوس نکالتے ہوں گے، نعرے لگاتے ہوں گے، وہ اس طرح کا نہیں تھا. یہ ایک لکھنے پڑھنے والا کام تھا. اور ظاہر ہے جب میں نے اپنے ارد گرد ہوش سنبھالا تو میں نے سید مودودی کی، حسن البنا کی، سید قطب کی تمام کتابیں پڑھی، اور جتنی بھی میرے گھر میں موجود تھی تقریباً ساری پڑھی میں نے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ میرے ذہن میں بہت سے سوال اس وقت آئے، لیکن ان کا صحیح جواب نہیں مجھے ملتا تھا. لیکن اس وقت جو بھی ریشنلٹی تھی ریلیجس حوالے سے، وہ ان میں کافی تھی. سید مودودی کی تحریر اور ان کا استدلال بڑا زبردست اور بڑا خوبصورت ہوتا تھا. ان کی تحریر پڑھنے میں بہت مزہ آتا تھا. ان کے رسائل و مسائل میں جو سوالوں کے جواب دیتے تھے وہ. اچھا، ان کی ایک کتاب تھی بہت مشکل، تنقیحات، جس میں کہ انہوں نے مسلمانوں پر، اسلام پر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دیا تھا.
بیسیکلی وہ انہوں نے مذہب پر اٹھنے والے تمام سوالات کا جواب دیا تھا. بڑی شاندار کتاب تھی. تو ان سب کتابوں نے مجھے بڑا متاثر کیا. لیکن ظاہر ہے یہ 50-60 سال پہلے کے خیال جی ماڈرن خیالات نہیں تھے، جبکہ ان تمام باتوں پر، ان تمام آئیڈیالوجیز پر بعد میں آنے والے بہت کچھ لکھ چکے تھے. تو وہ تو میرے پاس اویلیبل ہی نہیں تھا. اور اس کے بعد مولانا کی جو الجہاد فی الاسلام اور پردہ کی جو تھی کتابیں، انہوں نے بڑا متاثر کیا تھا. لیکن اس کے اندر بھی وہ جس طریقے سے جس استدلال پر بات کرتے تھے وہ تھا تو بڑا شاندار اور اردو میں بڑا اچھا لگتا تھا. لیکن وہ سوسائٹی کا مذہبی اینگل کو تو سیٹسفائی کرتا تھا، لیکن ایک ترقی کرتے ہوئے معاشرے کو ریپرزینٹ نہیں کرتا تھا. تو وہ میرے ذہن میں سوال رہتا تھا کہ انسانی حقوق میں اور ایک سوسائٹی کو آگے بڑھانے میں اور پوری دنیا کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے میں تو مذہب اس طریقے سے اگر ہم چلیں گے تو وہ تو ناکام ہو جائے گا. تو وہ جو اویلیبلٹی تھی نا اس لٹریچر کی جو اور ان لوگوں کی جو اس خلا کو پر کر سکیں اور اس میں میری ہیلپ کریں کہ میں اس کے کاؤنٹر خیالات بھی پڑھ سکوں، تو وہ مجھے لاہور میں آ کے پھر وہ کتابیں ملیں، وہ لوگ ملے. تو پھر مجھے بڑا یہاں ایک وقت بھی ملا. تو جب میں ایڈیٹر تھا رسالے کا، بچوں کا، پیغام ڈائجسٹ کا، تو میں اکثر رہتا بھی وہیں تھا. رات کو بینچ پر ہی سو جاتا تھا. جو پیغام ڈائجسٹ کی جو کاپیاں واپس آئی ہوتی تھی، 5-5 10-10 لوگ منگواتے تھے تو بعض اوقات واپس بھیج دیتے تھے. تو وہ رسی سے باندھی ہوتی تھی، ان کو سر کے نیچے رکھ کے سو جاتا تھا. تو وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے پھر یہ سارا لٹریچر بھی پڑھا، رسل کو، اور بیسیکلی ریڈر ڈائجسٹ سے میں اکثر چیزیں جو ہے وہاں سے نکالتا تھا کیونکہ وہ مجھے اتوار بازار سے آسانی سے مل جاتے تھے. اسی طرح پھر ڈاکٹر مبارک صاحب کی کتابیں پڑھی، سبت حسن کی کتابیں پڑھی، اس طرح پھر روایت فلسفہ پڑھی. تو وہاں سے پھر مجھے 360 اینگل پہ سوچنے کا موقع ملا. پھر پاکستان کی ہسٹری پر کچھ کتابیں پڑھی، پھر دنیا کی ہسٹری کے اوپر کچھ کتابیں پڑھی جتنی بھی مجھے اس وقت میسر تھی. تو اس سے میرا پھر ایک ورلڈ ویو ایک بنا کہ سعید مودودی اور یہ سب لوگ اور ان کی طرح کے تمام لوگ جو مذہبی اسکالر ہیں، امین احسن اصلاحی ہو گئے، ایون جاوید غامدی صاحب، میں ان سے ملا بھی کئی دفعہ اس وقت، اب تک ان سے بڑا اچھا تعلق ہے. تو مجھے ان کا ورلڈ ویو وہ نہیں لگا جو میرے خیال میں کمپیٹیبلٹی رکھتا ہے سب لوگوں کے لیے یا زیادہ لوگوں کے لیے، یا جس میں کہ جو کہ بغیر ٹکرائے آگے بڑھ سکتا ہوں. مجھے لگا یار اس فلسفے کے ساتھ اگر آپ چلتے ہیں تو آپ لازمی لڑائی ہوگی، چاہے مسلمان چلیں، چاہے ہندو چلے، چاہے عیسائی چلے، چاہے یہودی چلے، کوئی بھی چلے. تو لہٰذا پھر میں نے میرے خیال میں میرا خیال اس حوالے سے بہت بہت پختہ ہوتا گیا کہ ایک لبرل سیکولر معاشرہ ہی ایک اچھا معاشرہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرا بقیہ سوال تھا کہ کیا کسی جہادی ٹریننگ کا بھی کبھی حصہ رہے؟ میں کبھی نہیں رہا حصہ، لیکن چونکہ اکھاڑا ان جگہوں میں سے تھا جہاں جس کو بری طرح سے استعمال کیا گیا اس دور کی اسٹیبلشمنٹ نے. بالکل ٹھیک. نوجوانوں کو جذباتی کر کے افغانستان اور کشمیر بھیجنے میں، اپنی فارن پالیسی کے لیے، اپنے ایجنڈے کے لیے، جب یہ سب لوگ اپنے بچوں کو باہر بھیج رہے تھے، کوکا کولا کی فیکٹریز لگا رہے تھے، تو یہ اکاڑا میں، گجرانوالہ میں، پاک پتن میں، ساہیوال کے اور خاص طور پہ KPK کے بچوں کو کشمیر اور افغانستان بھیج کے مروا رہے تھے. جی. تو وہاں جانے والوں میں بہت سے میرے والد صاحب کے دوست تھے اور کچھ ہمارے محلے کے تھے لوگ. تو وہ ظاہر ہے وہ وہاں گئے تو میرے ذہن میں تو یہ تھا نا سوال کہ یار یہ کیوں بیچاروں کو بھیج رہے ہیں اور یہ کیوں جا رہے ہیں. اور پھر ان میں سے زیادہ تر تو واپس نہیں آتے تھے، تو وہ پھر ایک تکلیف بھی تھی. تو وہ پھر اس حوالے سے میں نے ان سب چیزوں کو بڑے غور سے دیکھا. پھر یہ جہاں پر ٹریننگ جا کے لیا کرتے تھے پاکستان میں، ان جنگلوں کو جا کے دیکھا. گیا میں کبھی نہیں، نہ میں جانا چاہتا تھا کیونکہ میں ان کا انجام دیکھ چکا تھا. جی. بہت بچپن میں تو ہم سنا کرتے تھے تو شاید جوش آتا تھا، اور وہ اس سے میں نے سیکھا بھی کہ ایک نغمہ، ایک غنا، ایک ردم انسان کو کس قدر پاگل پن کی حد تک لے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں ایک فرقہ تو کھڑا ہی غنا پر ہے. اگر وہ ان کا ردم ان کے فرقے میں سے نکال دیا جائے تو وہ ویسے ہی گر جائے گا.
اس میں پیچھے کچھ بچتا نہیں ہے کیونکہ ریشنلی تو کچھ ہے نہیں. اسی طرح اور بھی باقی فرقوں میں بھی کئی چیزیں ایسی ہیں اگر اس میں سے آپ ردم اور جذبات نکال دیں تو لوگوں کو جذباتی کرنا اتنا آسان نہیں رہے گا خصوصاً نوجوانوں کو. تو میں یہ ساری چیزیں دیکھ چکا تھا. ہی نہیں کوئی آبزرویشن کے لیے میں پھر گیا بہت سی جگہوں. بالکل صحیح. اور میں نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں کو نوجوانوں کو استعمال کیا گیا, کس بے دردی سے استعمال کیا گیا, پاکستان کا کس بری طرح نقصان کیا گیا اور کیسے ان نوجوانوں کی زندگیاں تباہ کر دی گئیں ایک ایسے کاز کے لیے جو کہ ایک فیل کاز تھا. بالکل ٹھیک. آپ نے روزگار کے لیے آپ پشتو فلموں میں بطور اسسٹنٹ بھی کام کرتے رہے, یہ تجربہ کیسے رہا؟ تو اس وقت آپ کے خیال دماغ میں یہی تھا کہ یار کوئی بھی کام ملے تو بس کر لیں, پیسے جیب میں ہونے چاہیے؟ بس دیکھیں میں اپنے آپ کو ایک سٹوری ٹیلر سے اوپر اہمیت نہیں دیتا تھا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا تھا کہ سینما ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جہاں پر لوگ اندھیرے میں بیٹھتے ہیں, آئسولیشن میں بیٹھتے ہیں. آپ ذہن میں رکھیں اس وقت کوئی اسمارٹ فون نہیں ہے. جو سینما گیا ہے جتنی دیر وہ سینما میں ہے تو صرف بڑی اسکرین دیکھے گا, فل لاؤڈ آواز سنے. جی. مجھے لگتا تھا کہ کہانی سنانے کا یہ بہترین طریقہ ہے. رات کو اگر الاؤ کے گرد بیٹھ کے آپ کہانی سنا سکتے ہیں تو وہ بہترین طریقہ ہے یا سینما بہترین طریقہ ہے, کیونکہ کوئی اور آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا اس 2.5-3 گھنٹے. جی جی. تو میں بہت بری طرح چاہتا تھا, بڑی شدت سے چاہتا تھا کہ میں ایک فلم ڈائریکٹر بنوں. اس لیے میں نے پھر فوری طور پر جو ہے کوئی جاب نہیں کی میس کمیونیکیشن میں ماسٹر کرنے کے بعد, اور اس دوران بھی, اور میں ہاتھ پاؤں مارتا رہا کہ کوئی ڈائریکٹر مجھے ایسا ملے جس کے ساتھ میں کام کر سکوں. تو ظاہر ہے سب سے وہاں پر اس وقت فلم انڈسٹری کا بہت زوال تھا اور صرف پشتو فلمیں جو ہیں بن رہی تھیں اور ان سے تھوڑے بہت آ رہے تھے پیسے. وہ ایک فارمولا فلم ہوتی ہے, ایک سٹوری وہ لگی بندی, بلکہ اس میں گانے پہلے ریکارڈ ہو جاتے تھے. جی جی. گانے پہلے ہوئے ریکارڈ, اور اس کے ایکٹر بھی سارے جو ہے نا عام طور پہ پنجابی ہوتے تھے, سوائے ایک شاہد خان پکچرائز بعد میں کرتے تھے. ہاں, اور وہ بس ہونٹ ہی ہلاتے تھے اور باقی پھر آواز بعد میں اوپر اوور لیپ ہوتی تھی. تو بڑا ایک بھونڈا سا تھا طریقہ. تو میرا وہ تجربہ کچھ اچھا نہیں رہا, کیونکہ وہاں پر جب انڈسٹری زوال کا شکار ہو تو پھر ظاہر بہترین لوگ وہاں پر نہیں تھے. اس وقت اچھے لوگ بھی تھے لیکن وہ لوگ جو میں سوچ کر گیا تھا وہ نہیں تھے. وہاں سب کچھ تھا لیکن پروگرس نہیں تھی, پیسے نہیں تھے, جو کہ مجھے بہت اشد ضرورت تھی. میں ایک بہت امیر فیملی سے تو نہیں تھا, میں تو بہت لوور مڈل کلاس فیملی سے تھا. تو میری فیملی تو, اور میں گھر میں بڑا تھا, گھر کو تو ضرورت تھی میری. تو میں نے 2-2.5 سال وقت ضائع کیا. تو مجھے بڑی ہی تکلیف ہوئی اپنے والدین کو, اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کے, جو سب مجھ سے بہت چھوٹے تھے, لیکن سب کو میری ضرورت ہے. اور والدین نے میرا 16 سال 17 سال میرا ویٹ کیا کہ یہ بڑا ہو کے ہمارے لیے کچھ کرے. تو بس میں نے پھر وہ دل پہ پتھر رکھ کے وہاں سے بھاگ آیا. پھر میں نے جاب شروع کر لی. پہلی آپ کو اس میں بطور اسسٹنٹ آپ کو کتنے پیسے ملے اور وہ آپ نے کہاں خرچے؟ پھر پیسے کوئی پیسہ نہیں ملا ہی نہیں آپ کو؟ کوئی پیسہ نہیں, بس وہ ویٹ کرتے رہے. میں کیا بتاؤں, وہ کہانیاں کوئی اچھی نہیں ہیں کہ سب کچھ دینے پہ تیار تھے. وہ آپ کو رہائش بھی دیں گے, کھانا بھی دیں گے, سگریٹ بھی دیں گے, نشہ بھی دیں گے, مطلب. لیکن میں اس کے لیے تو نہیں گیا تھا وہاں. جی جی. مطلب وہاں پر چرس اور یہ وہ ساری چیزیں بھی تھیں. اچھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کو برا نہیں کہہ رہا, وہ ان کی لائف ہے. وہاں بہت اچھے لوگ بھی تھے جنہوں نے بہت شاندار کہانیاں سنا چکے تھے ڈائریکٹرز, لیکن اب وہ ایک زوال کا شکار انڈسٹری تھی. تو وہاں جو کمرے ملتے تھے, آپ نے فلم بنانی ہو تو جو آپ کو وہاں پر ایک چھوٹا سا آفس مل جاتا تھا جب تک آپ نے فلم بنانی ہے, تاکہ آپ کے لیے ایڈٹ کرنا, لوگوں سے ملنا, کاسٹ کرنا, ہائرنگ کرنا, اس سے رائٹر سے موسیقار سے ملنا آسان. تو وہ کمرے بھی اس پرپز کے لیے اتنا استعمال نہیں ہو رہے تھے. تو بس وہ پھر نہ بہت ہی برا ایکسپیرینس تھا, بلکہ وہ میرے لیے بہت ڈپریشن کا دور تھا. بالکل صحیح. کیونکہ 2.5 سال میں ترس گیا کسی سے کوئی بات کرنے کو, کہ اچھی بات کرنے کو, کوئی انٹلیکچوئل گفتگو کسی سے کی جائے, کسی سے کہانی پہ بات کی جائے. نہ تو کوئی کہانی پہ بات کر رہا تھا, نہ شاعری پہ بات کر رہا تھا. وہ بڑا ایک بہت ڈپریشن کا دور تھا. میں نے زندگی میں پہلی بار تنہائی محسوس کی, کہ اتنی تنہائی بھی ہو سکتی ہے کہ اتنے لوگ موجود ہیں لیکن زبان کا ٹیسٹ خراب ہو گیا ہے, ذائقہ نہیں آ رہا کسی گفتگو کا. پھر مجھے وہاں پر ایک 85 سال کا بابا ملا, غلام نبی صاحب, اور وہ
پاکستان بننے سے پہلے کے ڈائریکٹر تھے، جب ہندوستان متحدہ ہوتا تھا اور بہت بڑے بڑے کیمروں پہ کام کیا تھا، بڑی رسپیکٹ تھی ان کی، تو وہ آ کے اسٹوڈیو میں ایک سائڈ پہ بیٹھے رہتے تھے دھوپ میں، اس سردیوں میں، جو سلطان رائی والی مسجد ہے اس کے پاس آ کے. تو جب گرمیاں ہوتی تھی تو سائے میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. تو مجھے ان میں ذرا دلچسپی ہوئی کہ یہ بابا کون یہاں بیٹھتا ہے. تو پھر مجھے جب میری گفتگو شروع ہوئی تو ان کے بارے میں پتہ لگا کہ یہ تو انگلش بھی بڑی اچھی جانتے ہیں. یہ تو جو ایک سینماٹوگرافر میگزین ہے امریکہ سے چھپتا ہے، وہ ان کے لیے اسپیشل آیا کرتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ ان کی کوٹیشن چھپی تھی وہاں، تو ان کو آج تک اعزازی طور پہ بھیج رہے ہیں. ملکہ وکٹوریہ کے ساتھ ان کی پکچرز تھیں. تو مجھے اس میں ذرا انٹرسٹ ہوا. جب میں نے ان سے گفتگو کی تو انہوں نے پھر ان کے پاس ایسی چیزیں تھیں جہاں میرا دل کچھ دیر لگا. پھر وہ اپنے ڈیتھ تک، 85 سال کے اس وقت بھی تھے، بہت بوڑھے تھے، شوگر تھی ان کو، ہر مرض تھا ان کو. تو میں ان کو بہت زیادہ میٹھی لسی پلایا کرتا تھا تاکہ وہ جو بھی ہے اب وہ اپنی زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. میرے پاس کوئی سواری تو نہیں تھی، لیکن میں بائک کے چیز سے مانگ کے تو پھر ان کو گھماتا پھراتا تھا. وہ میری ایک تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ تھی ان بزرگوں کے ساتھ. میری بچپن سے ہی بزرگوں کے ساتھ بہت اچھی بنتی ہے. تو ان کو وہ پھر آخری عمر تک، جب تک وہ پھر اس کے تھوڑی دیر بعد 1.5-2 سال بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں پھر آخری سانس تک وہ پھر میرے ساتھ رہے. یعنی میں وہ جب ان کو ضرورت ہوتی تھی کسی کو کہہ کے فون کر کے مجھے بلوا لیتے تھے تو میں ان کے گھر چلا جاتا تھا. بالکل صحیح. تو وہ ایک تھوڑا تھا، لیکن وہ بہت شدید تنہائی کا دور تھا اور ڈپریشن کا دور تھا. فیصل بڑے صاحب، آپ نے پھر ایک دن فیصلہ کیا کہ آپ اکیلے بیٹھے، آپ نے ایک لسٹ مرتب کی کہ آپ نے اگر ترقی کرنی ہے تو لائف میں کس کس کو نکالنا ہے اور کس کس کو ایڈ کرنا ہے. تو وہ لسٹ میں آپ نے نکالا کسے اور پھر ایڈ کس کو کیا اس لسٹ میں؟ اس لسٹ میں ہر کچھ سال بعد ایک لسٹ بناتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ یہ لوگ میری زندگی میں ہیں، یہ لوگ ٹاکسک ہیں. یہ نہیں کہ یہ مجھے فائدہ نہیں دے رہے. جو شخص مجھے نیگیٹیو انرجی دے گا وہ میری زندگی سے مائنس ہوتا جائے گا. اور یہ جتنے لوگ میرے ساتھ رہے ہیں میرے بچپن سے آج تک، وہ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح کہ میں لوگوں کو کبھی بھی اپنے سے دور نہیں کرتا. یہ آپ کے پیچھے حسنین صاحب بیٹھے ہیں، 22 سال سے دوست ہیں. یہ بلال صاحب بیٹھے ہیں، ان کی داڑھی آ چکی ہے، ان کی ماشاءاللہ بڑی پیاری بیٹی ہے، ہماری بیٹی ہے وہ اب ہو. لیکن جب یہ آئے تھے ان کی داڑھی بھی نہیں آئی تھی اور ان کو 8 سال سے اوپر ہو گئے ہیں اور ایک دن کے لیے یہ ہمیں چھوڑ کے نہیں گئے. اسی طرح میرے دوست ہیں اکھاڑا سے، حافظ ندیم ہے، اسکندر ہے، بہت سارے دوست ہیں جو میرے بچپن سے دوست، آج تک دوست ہیں. میں اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑتا. میری لسٹ میں سے نکالا کسے؟ انہی میں کئی لوگوں کو نکالا. وہ جانتے ہیں جو نکل گئے ہیں، اور یہ میرے سب دوست ارد گرد کے جانتے ہیں کہ ہاں میں نے کچھ لوگوں کو نکالا ہے، سوچ سمجھ کے نکالا ہے اور آنیسٹلی نکالا ہے. اس لیے کہ دیکھیں نیگیٹیو انرجی مجھے پسند نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک سٹوری سناؤں. میں نے کچھ سوچا ہے اور میرے ساتھ کا ایک بندہ روز اس بات کا مذاق اڑاتا ہے. میں کام کرتا ہوں تو اس کا مذاق اڑاتا ہے. مطلب میں آپ کو ایک مثال بتاؤں کہ جب میں نے یہ پریکٹس شروع کی کہ میرے لہجے میں جو ہے نا اس کو میں نے تھوڑا بہتر کرنا، اس کی پریکٹس کرنی ہے، تو میں پھر مسلسل پریکٹس کرتا تھا کہ یار کس طرح الفاظ کو پورا بول سکوں، اچھا بول سکوں، کیونکہ میری زبان میں بہت لکنت تھی، ابھی بھی تھوڑا شائبہ اس میں آتا ہے. تو میں اس کے لیے بڑی پریکٹس کرتا تھا کہ میں روانی سے بول سکوں، کیونکہ اس کے بغیر تو میں کوئی کام نہیں کر سکتا. تو ایک دوست روز میرا جو ہے مذاق اڑاتا تھا. اب دوست اچھا تھا وہ، لیکن وہ اس بجائے اس چیز میں میری ہیلپ کرنے کے مسلسل طنز میں پھر یہ کہ وہ ایک دوست جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے اور کبھی کبھی آپ پہ ہنستا ہے تو وہ تو آپ کا دوست ہوتا ہے، آپ اس کو برداشت کرتے ہیں. لیکن ایک شخص جو آپ کو ڈسکریج کرتا ہے، اگر آپ اس کو اپنی لائف میں رکھتے ہیں تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. بالکل صحیح. آپ کے قریبی دوست بتاتے ہیں کہ آپ سینسٹیو ہیں، بلکہ اوور سینسٹیو ہیں. اگر آپ بات پہ اگر کوئی آپ سے اونچی آواز میں بات بھی کرے تو آپ کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے. یہ بات درست ہے؟ دیکھیں میں حساس تو ہوں، ایسی بات تو نہیں میں نہیں ہوں. پانی آ جاتا ہے کچھ میرے خیال ایگزیجریشن کر دی، شوگر زیادہ لگا دیا ہے. لیکن یہ کہ حساس کون شخص ہے جو نہیں ہوتا، اس دنیا کو غور سے دیکھتا اور حساس نہیں ہوتا. جو نہیں ہے وہ تو پھر پتہ نہیں کیا ہے. کیونکہ اس دنیا میں جتنا آپ چیزوں پہ غور کریں گے آپ اتنے پریشان ہو جائیں گے. کیونکہ ہم سب لوگ جتنے بھی زندہ لوگ ہیں اس دنیا میں وہ ایک حادثہ ہے. حادثہ اس طرح کہ آپ جہاں بھی ہیں آپ یہ جانتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، میرے ارد گرد بے شمار لوگ ہیں جو
अपनी ज़िंदगियाँ पूरी तज देंगे आपकी जगह पर आने के लिए, जी, लेकिन आप उससे भी आगे जाना चाहते हैं। इसी तरह आपके इर्द गिर्द बेशुमार लोग हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास उतना वक्त ही नहीं है कि आप सबकी मदद कर सकें। आप 1 2 3 4 5 6 लोगों की मदद कर सकते हैं। मेरे पास एक फहरिस्त है, हर महीने मैं कितने लोगों की हेल्प करता हूँ, एजुकेशन में, उनके फैमिली में, कईयों के साथ एक पास्ट है इस तरह का है बहुत पुराना कि मुझे पता है उनको मेरी ज़रूरत है। लेकिन आप कितनों की कर सकते हैं, जी, ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद बहुत से लोग ऐसे जो आपसे बिछड़ गए, जिनको आप नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो आपसे बिछड़ गए। वक्त ही ऐसा आया कि वो आपके साथ नहीं रह सकते थे, तो उन सब की यादें आपके दिल में होती हैं। फिर आप जो है अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। और फिर सबसे बड़ा दुख जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग का होता है कि ये तो एक हकीकत है कि दुनिया कभी भी आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगी। ये एक बात है, जैसे हर शख्स को ये बात समझनी चाहिए, ये इट्स नॉट अ फेयर वर्ड। लेकिन उससे बड़ा दुख ये है कि आप भी लोगों को अक्सर सही अंडरस्टैंड नहीं करते। तो जब आपको ये पता लगता है कि मैं भी लोगों को शायद सही अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो आप लोगों को मार्जिन देते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्जिन देते हैं कि हो सकता है मैं ना इसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। तो इसको बहुत से लोग इसको हसास कहते हैं जी, तो मेरा ख्याल है कि हसास होना एक अच्छी बात है। अगर आप हसास नहीं हैं तो आप क्या हैं? बिल्कुल ठीक है। और ये आवाज़ वगैरह का ये एक मिजाज है। आप तो इतनी लाइट्स लगा ली, आपको पता है मैं तो सिर्फ एक लाइट लगाता हूँ और बहुत कम लाइट लगाता हूँ कमरे में। इतनी बहुत लाइट, बहुत शोर, ज़ोर का शोर, इतने सारे लोग मुझे पसंद नहीं है। जबकि मेरे कुछ दोस्त हैं उसके बिल्कुल उलट हैं, वो आके कमरे में जो है सलाम भी इतनी ज़ोर से करते हैं कि एक दफ़ा पूछना पड़ता है कि सर मैं तो ये आपसे 2 फुट के फासले पे खड़ा हूँ। हाँ, और मुकम्मल लाइट्स, बस नहीं चलता उनका कि लाइट्स के अंदर घुस के बैठ जाए। आपने एक स्क्रिप्ट लिखा है एक फिल्म का और आप आज तक बना नहीं सके, और ऑब्वियसली उसमें शायद फाइनेंस का भी एक अमल दखल हो। स्टोरी क्या है उसकी, कुछ हमें बताएं कि किस चीज़ पे वो आपने फिल्म लिखी है? वो लिखी है, वो तो 2 लिखी हैं बेसिकली, 2 लिखी हैं और बेसिकली वो हमारी ज़मीन की हिस्ट्री है। ठीक है। यानी मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि हम लोगों का जो पाकिस्तान रीजन में रहते हैं, इनका ताल्लुक टूट चुका है अपने पास्ट से। बिल्कुल ये अपने आप को स्टार्ट करते हैं 47 से, और अगर इसके अलावा कहीं से स्टार्ट करते हैं तो वो फिर 712 से स्टार्ट करते हैं मोहम्मद बिन कासिम से। हालांकि वो तो अरब था, मुझे इसमें कोई मजाका नहीं कि हिस्ट्री से आप उसको उसमें रखें, लेकिन आपको अपनी ज़मीन से अपने आप को अलग नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप यहाँ से हिल नहीं सकते, इसलिए कि आपको अपनी हिस्ट्री का तो एक आपके पास एक प्रॉपर इल्म तो हो ना कि आप कहाँ से उठे हैं, कहाँ तक गए। तो इसी मौजू पर है। और अब तो वैसे खैर फाइनेंस का मसला मेरा नहीं ख्याल अब मुझे बहुत ज़्यादा तंग करेगा, क्योंकि अब कई लोग हैं जो उसके ऊपर पैसे लगाने के लिए तैयार हैं। कुछ और मसाइल हैं जिनकी वजह से अब वो डिले हो रहा है। क्योंकि फ़िल्म जब मैंने लिखी थी तो उस वक्त फ़िल्म ही सबसे पॉपुलर मीडिया था, लेकिन अभी हो सकता है कि मैं उसको किसी सीरीज़ की शक्ल में लेके आऊँ। बिल्कुल ठीक है। 999 प्रोडक्शंस, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले आपको कौन मिले? क्या इमरान शफकत साहब थे वो शख्स जिसने आपको सबसे मिलवाया अरसलान बड़ाइच और बाकी दोस्तों से, हबीब अकरम साहब? और ये आपने जब ये शुरू किया तो आपको आइडिया था या कोई वाइब्स थी कि यार ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बनेगा, या आपने सोचा कि जहाँ इतनी ट्राइयाँ की हैं चीज़ों की तो 999 प्रोडक्शन का हिस्सा भी बन के एक दफ़ा कोशिश कर लेते हैं? बस ऐसा ही है। अब देखें कि मैं तो काम करे जा रहा था और किसी भी लम्हे लाइफ में मैं रुका नहीं। और कोई भी मेरी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा नहीं आया कि ऐसे दिन, यानी एक लंबा टाइम नहीं आया जब मैं ये ना सोचा हो कि मैं अपने वक्त के साथ क्या कर रहा हूँ। बल्कि हर 5 साल बाद मैं ज़िंदगी में एक लिस्ट बनाता हूँ कि मैंने क्या काम करने की कोशिश की और मैं नहीं कर सका, और क्या काम मैंने काम करने की कोशिश की और मैंने उसको कुछ ना कुछ कर लिया। तो जो काम मैं देखता हूँ ना, नहीं ये मेरे बस में नहीं है, मैं उनको भी साथ साथ उनको भी क्रॉस कर देता हूँ कि यार ये अब मैंने मज़ीद इसकी एफर्ट नहीं करनी, मतलब मजलिसी आदमी में नहीं बन सका।
تو میں جب 25 سال کا ہوا تو جو میں نے ایک فہرست بنائی کہ کیا چیزوں کی میں نے کوشش کی ہے اور میں نہیں کر سکا اور مجھے ان کا کوئی اب کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور کون سی چیزیں جن کی میں نے کوشش کی اور میں نے کامیابی سے کر لیں، تو میں نے ان کو آگے لے کر چلا. ان میں جو جس چیز کو میں نے سب سے پہلے لائف سکاؤٹ کیا وہ اس بات کی کوشش تھی کہ میں ایک مجلسی آدمی بن سکوں، کیونکہ یہاں 5-6 لوگ اگر میرے ساتھ بیٹھیں گے تو میں کوئی بات نہیں کر سکوں گا، مجھے نہیں سمجھ آئے گا میں نے کیا گفتگو کرنی ہے اور ایک دوسرے کی بات کے اوپر کیسے چھلانگ لگانی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اکیلے میں یا 2 یا 3 لوگ ہوں گے تو میں اچھی گفتگو کر لوں گا. تو میں نے پھر زندگی سے وہ چیز نکال دی. اسی طرح جو ہے مختلف اوقات میں یہ مسلسل کوشش کی کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. کہانی سنائی، پھر فلم لکھی، باری اسٹوڈیو میں گیا، پھر ساتھ ایور نیوز اسٹوڈیو میں بھی ٹرائی کرتا رہا، پھر راشد فاروق دوست ہیں ہمارے ان کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے. پھر میں نے ایکسپریس میں جاب کر لی، وہاں میں نے سلطان لکھانی صاحب سے 2008 میں 1-to-1 میٹنگ ہوئی میری ان کے ساتھ. سلطان لکھانی صاحب جو آنر تھے اس کے، فہد حسین صاحب ڈائریکٹر تھے، انہوں نے میٹنگ کروائی. اور یہ آئیڈیا جس پہ میں آج ہم 999 میں کام کر رہے ہیں، یا دیکھو سنو جانو کی جو چیز ہے، یہ میں نے ان سے کہا، پیپر پہ پورا ڈرا کیا، ان کو بتایا کہ سر اس طرح جو فیوچر ہے نا، اس وقت یوٹیوب اس طرح نہیں آیا تھا جیسے اب ہے. گوگل ویڈیوز تھیں اور یوٹیوب ابھی تھا لیکن بالکل بھی اس طرح پاپولر نہیں ہوا تھا. گوگل پاپولر ہو چکا تھا، فیس بک پاپولر ہو چکا تھا، آرکٹ پاپولر ہو چکا تھا، مائی اسپیس پاپولر ہو چکی تھی. یہ اس وقت کے سوشل میڈیا تھے. اور ٹویٹر بھی میرا خیال ہے اس کے تھوڑی دیر بعد ہے، مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد، لیکن بہرحال فیس بک کا اور باقی جو میں نے نام لیا ان کا توتی بول رہا تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ سر یہ ہے فیوچر، اب نا لوگوں کے نئی نسل جو ہے وہ یہاں آئے گی، تو آپ کو یہ شروع کرنا چاہیے اور ڈاکومنٹریز بنانی چاہیے، شارٹ اور لانگ ہمیں نا ڈاکومنٹریز بنانی چاہیے اس طرح کر کے نا. تو میں نے ان کو کچھ مثالیں بھی دیں. اور یوٹیوب مجھے یاد ہے کہ آ چکا تھا لیکن اتنا پاپولر نہیں تھا. تو اچھا گوگل ویڈیو نہیں تھی اور یوٹیوب بھی تھا. اچھا تو انہوں نے مجھ سے پہلا سوال یہ کیا کہ اس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کہاں سے آئے گی. اب میں نے کہا ایڈورٹائزمنٹ تو مجھے نہیں پتا، میرا کام نہیں ہے یہ. اب میرا کام بھی نہیں. ویسے بھی ان کا سوال کیونکہ ایک جینوئن سوال تھا کہ اس کے لیے ایڈ کہاں سے آئیں گے، تو میں نے کہا سر مجھے نہیں پتا. لیکن انہوں نے بڑے پیشنس سے میری گفتگو سنی، میری بات سنی اور پوری توجہ دی. ان کو آئیڈیا بھی پسند آیا لیکن ان کو اس کا کوئی بزنس فارمولہ نظر نہیں آیا. جیسے کہ ہر شخص اپنے بزنس کے حساب سے چیزیں دیکھتا ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے دیکھ رہے تھے. ان کو نہیں سمجھ آئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، بہت شکریہ. کھڑے ہوئے، انہوں نے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد انہوں نے تو کوئی کام نہیں کیا. یعنی رسپیکٹ پوری دی لیکن کام نہیں کیا. آئیڈیا میرے ذہن میں تھا کہ یار یہ کچھ کرنا چاہیے. پھر میں نے مسلسل یوٹیوب جب آہستہ آگے چلتا رہا، پھر اس کو غور کرتا گیا، یار یہ چیز ٹھیک ہے، اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. پھر میں نے شروع کیا تو یوٹیوب پر پابندی لگ گئی. کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتہ ہے بلاسفیمیز کے کچھ ہوئے، پابندیاں لگا دی. پھر کھلی، پھر پابندی لگ گئی. تو اب یہ ہوا کہ میں نے جب یہ آخری دفعہ پابندی اس سے کھلی تو میں نے بگ سوچو کے نام سے اپنا ایک پلیٹ فارم لانچ کر دی. بالکل. اس پہ میں نے کچھ ویڈیوز بنائیں. اس وقت میں ایکسپریس میں تھا اور میں ساتھ یہ کام بھی کر رہا تھا کہ میں نے کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں کروں گا کچھ. کیونکہ نیوز چینل میں ایک چیز سمجھ گیا تھا کہ ایک اچھا جرنلسٹ کے لیے اس دور میں اور آج بھی سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ اگر اچھا جرنلسٹ ہے اور اس نے اپنے آپ کو منوانا ہے کہ وہ ایک اچھا جرنلسٹ ہے تو کیا کرے گا. پہلے انتظار کرے کہ ایک ارب پتی آدمی کوئی 1.5-2 ارب روپیہ لگائے، پھر وہ اس کی ویلیو پہچانے اس جرنلسٹ کی، پھر وہ اس کو لے کے آئے، پھر وہ اس کو کام دے اپنی مرضی کا. اس سارے میں اس بندے نے اپنا آپ بنوانا ہے اور یہ سارے آڈز ایک جگہ آئیں گے تو اس کا چانس بنے گا. لیکن جیسے جیسے وہ سینئر ہوتا جائے گا تو اس کی ضرورت ختم ہوتی جائے گی، اس کی طرح کے اور لوگ آئیں گے. اچھا وہ کتنا بھی ٹیلنٹڈ ہو، اگر مالک کو اس طرح کا کام نہیں چاہ رہا تو وہ کہے گا سوری تھینک یو ویری مچ. جیسے میرے ساتھ ہوا، سلطان صاحب کو آئیڈیا پسند آیا. میں سلطان صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں اوپنلی آپ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ جتنی دیر میں نے ایکسپریس میں کام کیا ہی واز تھورو جینٹل مین. اس نے کبھی ہم لوگوں کی سیلریز نہیں روکی، کبھی ہماری سیلف رسپیکٹ کو پہ اس نے کوئی سوال نہیں پیدا کر دیا. تو وہ ہی واز ویری جینٹل مین. تو اگر انہوں نے میرا آئیڈیا ریجیکٹ بھی کیا تو اس میں کوئی مجھے کم نہیں، لیکن وہ ریجیکٹ انہوں نے کر دیا نا. میرا جو بھی میں کرنا چاہتا تھا انہوں نے نہیں مجھے کرنے دیا. تو یہی میرے ذہن میں سوال تھا اور میں اس سوال کو ہر لوگوں وہاں پر ایکسپریس میں ہر سینئر کے آگے سوال کو رکھتا تھا کہ بھائی کل کو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو سلطان صاحب نے آپ کو ترقی نہیں دی، یا آپ دنیا نیوز میں جاتے ہیں، جیو نیوز میں آپ کو فرض کر لیا جاتا ہے اور 5 سال بعد کوئی آپ کو مزید ترقی نہیں دیتا، مزید آپ کو سیلری نہیں دیتا، تو آپ کیا کر لیں گے؟
کچھ بھی نہیں. یعنی آپ کا سارا تجربہ ایک بلینئر کے خوشی کا محتاج ہے, اس کی مرضی کا محتاج ہو گیا. تو ہمیں اسے نکلنا ہے. تو میرے ذہن میں یہ تھا, میری جب جو بھی شفٹ ہوتی تھی ایکسپریس میں 8 گھنٹے کی, اس 8 گھنٹے سے اگر شام کی ہوتی تھی تو صبح میں اپنے ایک دوست اشفاق کے آفس میں جا کے ایک ٹیبل سائڈ پہ لے کے وہاں کام کرتا تھا. کام کیا کرتا تھا, بیسکلی سافٹ ویئر سیکھ رہا تھا. PDF بکس ڈاؤن لوڈ کر کے اینیمیشن کیسے کرنی ہے, آفٹر افیکٹ میں کیسے کرنی ہے, پریمیئر میں ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے, فوٹو شاپ میں ساری ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے, اینیمیشن کیسے کرنی ہے, وہ جو ہوتی ہے وائٹ بورڈ اینیمیشن وہ کیسے کرنی ہے. تو ساری چیزیں سیکھ رہا تھا میں. ساتھ ساتھ کلائنٹس کے بھی کام کر رہا تھا, کوئی نہ کوئی مجھے ایڈ مل جاتا تھا, وہ میں کرتا رہتا تھا. تو یہ اگر میری صبح کی شفٹ ہوتی تھی 8 سے 4, تو 4 کے بعد میں جا کے اشفاق کے آفس میں جا کے کام کرتا تھا. اشفاق مطلب میرا دوست تھا, نیٹ وغیرہ تھا, تو ایک اس کے آفس میں ایک ٹیبل میں نے لے لی تھی تھوڑے سے اس کو مانا پیمنٹ کر کے. اگر میری شام کی شفٹ ہوتی تھی تو میں اپنے وہاں جا کے صبح کا, مطلب اس طرح سے ایک بون کریکنگ کام کیا میں نے. تو باقاعدہ جس میں آپ سمجھیں کہ آپ شل ہو جاتے ہیں کام کرتے کرتے, اس طرح سے. بلکہ بہت دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ بعض میں یہ 7 چیزیں سیکھ بھی رہا تھا, اور مجھے ایک ڈیڈ لائن پہ اگر اپنے کلائنٹ کو کوئی ڈاکومنٹری, کوئی وائٹ بورڈ اینیمیشن دینی ہے, تو میں صبح 4-5 بجے تک مکمل کر کے اس کے دفتر جا کے چوکیدار سے دروازہ کھلوا کے ان کے میٹنگ روم میں ٹیبل کے نیچے سو جاتا تھا, کہ تاکہ وہ جب آئیں تو ٹائم پہ ان کو پروجیکٹ ملے. تو وہ یہ بھی سارے کیے. لیکن وہ اس لیے میں اس کو کروں بون کریکنگ, باقاعدہ ہڈیاں آپ کی. تو 999 پروڈکشنز کہاں, میں وہی تک آ رہا ہوں نا. تو وہ یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. تو یہ میں بتا رہا ہوں بگ سوچو جب میں نے اسٹارٹ کر دیا, یعنی اینیمیشن بھی ساری میں کر رہا ہوں ساری چیز. اب عمران صاحب آ گئے اس وقت ایکسپریس نیوز میں. ان کو میں نے دکھایا, یہ ان کو حافظ نوید رانا ہمارا دوست ہے, اس نے بتایا کہ ان سے میرا تعارف کروایا کہ فیصل وڑائچ آپ کو نا یہ بندہ نا وہ کچھ کتابیں پڑھتا ہے, شاید آپ کو یہ بندہ پسند آئے. تو عمران صاحب کی میرے سے تھوڑی سی دوستی ہو گئی, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا کرتے ہو. میں نے ان کو دکھایا کہ یار یہ دیکھیں آن لائن یہ ڈاکومنٹری وغیرہ, اور یہی فیوچر ہے. اب یہ دیکھیں نا, یہ فلاں سینئر بیٹھا ہے, فلاں سینئر بیٹھا ہوا ہے, تو آپ بھی سینئر ہیں, تو آپ دیکھیے گا 10 سال بعد آپ کو کسی نے پوچھنا بھی نہیں. 10 سال کے آپ 5 سال بعد شاید اگر آپ کسی بلینئر کی آنکھ کا تارا نہ ہوئے, تو آپ کو کس نے سیلری دینی. تو آئیڈیا ان کو کلک کر گیا. انہوں نے کہا یار پھر مینو سکھاؤ. تو عمران سے میں نے کہا یار یہ آپ سیکھنے کی چیز نہیں ہے, یہ اس طرح ہے کہ اگر آپ کوئی اچھا انگیجنگ کنٹینٹ جنریٹ کر سکتے ہیں تو دنیا آپ کو دیکھ لے گی. تو میں نے تو سٹارٹ کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یار تم آؤ میرے ساتھ آؤ, میں اپنے دوست ارسلان وڑائچ سے جا کے ملاتا ہوں, وہ ہم مل کے کرتے ہیں. میں نے کہا چلیں جی آ جا کرتے ہیں. تو بس پھر یہ وہاں سے پھر سارا سفر شروع ہوا, وہاں سے اسٹارٹ ہوا. پھر باقی ایک کے بعد 2, دوسرے کے بعد تیسرا, چوتھا, پانچ, کافی سارے چینل آئے. تو یہ آپ کے سامنے. فیصل وڑائچ صاحب, ابھی میں نے دیکھا آپ کے آفس میں بڑا ایک فرینڈلی ایک ایٹماسفیئر ہے, اور سب آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں, آپ سے متاثر بھی ہیں, اور آپ کا مذاق بھی بڑا بناتے ہیں اکثر اوقات میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا کمبینیشن ہے کہ فیصل وڑائچ جو ایک بالکل ایک اور دنیا کا شخص جو ہر وقت کتابوں میں گھسا رہتا ہے, اور ایک طرف ایسے دوست جو کرنٹ افیئرز اور مار دھاڑ اور اس ٹائپ کی جو ولاگز کرتے ہیں, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ بالکل 180 ڈگری ڈفرنٹ ایک کمبینیشن ہے آپ کا اور آپ کے دوستوں کا؟ اب دیکھیں مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ آپ ایک دن میں 2-3 ولاگ کیسے کر سکتے ہیں. تو میں دیکھیں مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آتی. میں تو کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں یہ آپ کیا کرتے ہیں. میں تو نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہے کہ آپ جب انٹرویو کے لیے بات کر رہے ہیں تو میں نے کتنی دفعہ آپ سے کہا کہ یار میرے 2-3 بڑے لمبے انٹرویوز ہو چکے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں اور کیا بات کروں. مطلب کیا میں کوئی سکندر اعظم ہوں, کوئی احمد فراز ہوں, کوئی فیض ہوں جس کی زندگی بڑی ہنگامہ خیز اور بڑی سادہ سی زندگی ہے, اور مطلب کیا اس میں بات کی جا سکتی ہے. اور میرے جیسی اور مجھ سے تو خیر بہت اچھی بے شمار لوگوں کی پاکستان میں لائفس ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا بات کریں. تو مجھے یہی ان پہ بہت حیرت ہے. مجھے اصل میں دنیا کو دیکھتا ہوں ایک کل میں. میرے خیال میں دنیا ایک چیس بورڈ کی طرح آپ کے سامنے ہونی چاہیے. میپس کے اوپر واقعات کا تسلسل وقت کے ساتھ پیچھے چلتا ہوا, اور اس کو دیکھ کے آپ نے رود زمانہ ایک زمانے کو جاتے ہوئے دیکھنا ہے. پھر آپ نے بات کرنی ہے کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے میرے خیال میں یہ اس طرح سے ہوگی اور یہ یہاں جائے گی. یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ اس طرح سے آئے گا.
تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی گفتگو ہے. ابھی بعض کا ٹی وی چینلز بھی مجھے کچھ دیر کے لیے لے لیتے ہیں کچھ پروگرام میں، لیکن میں اس میں کمفرٹیبل نہیں محسوس کرتا، کیونکہ وہ 1-2 منٹ میں ایک سوال کا جواب چاہ رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو ہے امجد نے کہا ہے کہ بات تخلیق کی ہے، اس جمیلے میں کس طریقے سے ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. گزشتہ 3 حکومتوں نے، اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کی ابھی حکومت ہے پاکستان میں، پچھلے ہفتے پیکا آرڈیننس یا پیکا ایکٹ میں ترامیم دی گئی ہیں، اور خاص طور پر ڈیجیٹل میڈیا کو قابو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور صحافتی تنظیمیں بھی کافی اس پہ واویلا کر رہی ہیں. آپ کے خیال سے پیکا آرڈیننس واقعی ہی میں پیکا ایکٹ زبان کو بند کرنے یا زبان کو قابو کرنے یا بولنے کی جو رائے ہے اس کو دبانے کے لیے لایا جا رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی. اور اس کے علاوہ اور کس مقصد کے لیے استعمال ہوگا؟ دیکھیں پاکستان میں تو اس سے پہلے ہی لاز اتنے تو ہیں نا، ڈیفیمیشن لا ہے نا، کہ اگر کوئی کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے، جھوٹی خبر پھیلاتا ہے، کسی کے بارے میں جھوٹی خبر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں کسی کو بدنام کرنے کی. اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، آپ کو پتہ ہے عدالتیں بھی نہیں کرتی ہیں. اور یہ اصل میں ایک بات، آپ اس سوال کے جواب کو ایک طرف رکھتے ہیں. آپ ایک بات سمجھیں، کوئی سوسائٹی بھی اپنے بیڈ راک، اپنے بنیادی مورل ویلیوز سے بہتر پرفارم نہیں کر سکتی. آپ دنیا جہان کے یہاں پر قانون اپلائی کرتے ہیں، اگر سوسائٹی کی بنیادی اخلاقیات جو ہے عام طور پہ جو لوگ جس کو قبول کرتے ہیں دل سے اور اس پہ عمل کرتے ہیں، اس سے اوپر آپ لوگوں کو کسی قانون کے ذریعے، کسی چیز کے ذریعے باندھ نہیں سکتے. تو اخلاقی طور پر چونکہ بہت ہی نیچے ہیں، اور اس طریقے سے ہے کہ بہت سی ایسی باتیں جن پر فخر نہیں ہونا چاہیے ان پر فخر کرتے ہیں. تو بجائے اس بات پہ فخر کرنے کے کہ میں کتنا پروڈکٹیو ہوں، میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ میری نسبت یہاں ہے، جو کہ فخر کی کوئی بات نہیں ہے. آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اور اس بات پہ فخر کرنا کہ میں فلاں کا مرید ہوں، یا اس بات پہ فخر کرنا کہ میں فلاں جماعت سے ہوں، یا اس بات پہ فخر کرنا کہ ہم تو نسلوں تک ایک قتل نہیں بھولتے، دشمنی نہیں بھولتے، یہ فخر کرنے کی باتیں. فخر کرنے کی باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں اب اس دور میں کہ ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے اس دنیا کے امن کے لیے، ہم نے اس دنیا کی اور اپنی ترقی کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، ہم نے کون سی بیماریوں کا علاج نکال لیا، ہم نے کون سا ہمارے ہاں مسئلہ تھا جس کو ہم نے حل کر لیا. دیکھیں ایک پتنگوں کا ہمیں ایک مسئلہ پیش آیا کہ اسے گردن کٹتی ہے، کیا ہم نے اس مسئلے کو حل کیا؟ نہیں، ہم اس کو مسئلے کو ختم ہی کر دیا. اچھا، پھر ہمیں ایک مذہبی انتخاب سننے کا مسئلہ ہے کہ ہم نے اس کو حل کیا؟ نہیں، ہم اس کے رو میں سارے بہہ گئے. پیپلز پارٹی جو کہ سب سے لبرل جماعت تھی وہ بھی اسی طرف چلی گئی. تو ہمارا فخر یہ ہے ہی نہیں کہ ہم کتنے مسائل کو حل کر رہے ہیں اور کتنے پروڈکٹیو ہو رہے ہیں، اور دنیا کو بھی ہم فلاں چیز کا حل بتا رہے ہیں. ہمارا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو اس پہ فخر ہی نہیں کرتے. ہمارا پہلا فخر ہی کچھ اور ہے. تو اس لیے جو ہے جو ہماری بنیادی مورل ویلیوز ہیں، یعنی جو ہماری سوسائٹی کا بیڈ راک ہے، جو اس کی بنیاد ہے، جہاں تک یہ میچورٹی کے جس لیول تک ہیں اس تک ہی رہیں گے. آپ جتنے مرضی قانون لے ہیں، قانون جنہوں نے اپلائی کرنے ہیں وہ بھی اسی سوسائٹی سے ہیں. تو آلریڈی وی آر اوور لیجسلیٹو سوسائٹی. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب یہ پکڑنا چاہیں گے اس قانون پر بھی پکڑ لیں گے، اس سے پہلے قانون پر بھی آپ کو پکڑ لیں گے. بالکل ٹھیک. لیکن یہ معاملہ ٹھیک تو نہیں ہوگا. ایسی ہے پاکستان میں. آپ بھی خبریں پڑھتے ہیں اور ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں. 6 سال کی بچی سے لے کے اور 23 سال کی ایک لڑکی تک سے ریپ کیا جا رہا ہے پاکستان میں، اور بہت زیادہ تعداد اس کی ریشو ہے. قصور کی بچی زینب کی ہم بات کر لیں، معاشرے میں یہ فرسٹریشن کہاں سے ڈیولپ ہوئی؟ اور ابھی میں تھوڑا سا اپنے سوال کو 2 حصوں میں لے جاتا ہوں. دوسرا حصہ میرا سوال کا یہ ہے کہ جب ہم ایک ایڈ آتا ہے تو ماں بیٹھی اگر بچی کو یہ بتائے گی نہیں کہ یہ ایڈ کس حوالے سے ہے، اور باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بطور فرینڈلی اس کو بتائے گا نہیں، سیکس ایجوکیشن کے بعد نہیں بتائے گا، ٹی وی چینل جو ہے نا سمپل ایک PG کا بگ لگاتی ہیں اور وہ چلا دیتی ہیں، تو آپ کے خیال سے یہ فرسٹریشن کیسے دور ہوگی؟ اور کیا ہم اپنے بچوں کو سیکس کے حوالے سے ایجوکیشن دینے میں ناکام رہے ہیں، ان کو سمجھانے میں؟ دیکھیں جس طرح کی سوسائٹی ہم نے بنائی ہے اس میں تو پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ سیکس کا ایک لفظ ایک بدنما داغ بنا دیا گیا. سیکس کو بطور سیکس ایک برائی کے طور پہ ہم لیتے ہیں. مثلا اس کے بارے میں ایک سلجھی ہوئی گفتگو کرنا ہی ایک اچنبے کی بات ہے کہ گفتگو ہو سکتی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے.
حالانکہ سیکس انسان کا کھانے پینے کی طرح ہی ایک ضرورت ہے، لیکن اس پہ گفتگو آپ اچھی سلجھی ہوئی گفتگو سوسائٹی میں نہیں کر سکتے آپس میں بھی. جی اس کا مذاق اڑایا جائے گا یا اس کو روکا جائے گا، یا بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس پہ بات کریں گے. حالانکہ ہر شخص کا معاملہ ہے. کوئی شخص ہے جس کا یہ معاملہ نہ ہو، کوئی دنیا میں شخص ہو جس کا بالکل یہ ایسے. معاملہ نہ ہو. اچھا، اب سیکس میں جہاں آپ بات کریں اس کویسچن آف ڈیزائر، کہ ڈیزائر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے ایک سوسائٹی نے. کیا سوسائٹی میں نے کوئی حل نکالا ہے ڈیزائر کو مینیج کرنے کا، ڈیزائر کو سیٹسفائی کرنے کا؟ کیا وہی حل ٹھیک ہے جو آرتھوڈاکس اور کنزرویٹو لوگ بتاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آپ شادی کر دیں؟ تو کیا اس طرح ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کیونکہ آپ دیکھ لیں جن کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، کیا وہ جن کی ہو چکی ہے، کیا وہ اپنی ڈیزائر کو ایکسپلائٹ نہیں کرتے؟ وہ بھی کرتے ہیں. اصل میں یہ سوال آ کے یہاں رکتا ہے کہ سوسائٹی مرد اور عورت میں تقسیم کیسے کرتی ہے. بالکل صحیح. مرد اور عورت کے رول کو تقسیم کیسے کرتی ہے. ہماری سوسائٹی کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جس میں ایک جاگیرداری نظام اور ایک کالونیل دور کی اور ایک مذہبی دور کی سب سے بڑی باقیات میں سے ایک غیرت کا تصور آیا ہے، جو کہ بیسیکلی صرف اور صرف عورت کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. اس نے عورت اور مرد کا جو تعلق ہے نا، اس کو تباہ کر دیا. اس میں کوئی جو خوبصورتی تھی نا، اس خوبصورتی کو انہوں نے ایک بدصورتی بنا دیا، جس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ دونوں کو سیپریٹ کر دیا گیا. جی. اتنا سیپریٹ کر دیا گیا کہ ایک عورت ایک مرد کو، ایک عام آدمی کو سمجھتی نہیں ہے، اور ایک مرد ایک عورت کو سمجھتا ہی نہیں. دونوں ایک دوسرے کے لیے ایلین ہیں، اجنبی ہیں. بالکل ایک ایسے جیسے اسے زندگی میں پہلی دفعہ ایک عورت دیکھی ہے، اور ایک عورت ایسے جیسے اس نے ایک پہلی دفعہ ایک آدمی دیکھا ہو. اس کے لیے وہ پہلا شخص جو اس کی لائف میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے بعد آئے گا، وہ ایک پورا ایلین ہوتا ہے. وہ جانتی نہیں ہے اس کو ڈیل کرنا ہی نہیں جانتی. جب تک اسے ڈیل کرنا سیکھتی ہے، جب تک اس کی سمجھ آتی ہے، تب تک اس کی آدھی زندگی گزر چکی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں کسی لڑکی کہیں سے جب گزر رہی ہوگی تو لوگ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی اس کے بارے میں بات کرے تو ہر ایک کا چہرہ آپ دیکھیں کتنی گھٹیا قسم کی مسکراہٹ، عجیب سا طنز سب کے چہرے پہ ہوتا ہے. اگر کوئی عورت جو ہے وہ کسی سوسائٹی میں، کسی آفس میں، کسی جگہ ترقی کر رہی ہے اور وہ تھوڑی آؤٹ اسپوکن ہے، تو ہر شخص اس کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہتا کہ اس میں صلاحیت کیا ہے. وہ اس کے بارے میں بڑے برے جو ہے محاورے بولتے. اسی طرح عورتیں بھی جو ہیں انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ مرد جو ہے وہ اس کو یہ چاہیے. کیوں یہ ساری اتنی مسکنسیپشن کیوں ہیں؟ میں نے جب اس بارے میں اپنی زندگی میں غور کیا تو مجھے کافی سال یہ بات سمجھنے میں لگے اور اپنے آپ کو اس طرح سے کنونس کرنے میں، کیونکہ میں بھی تو اسی سوسائٹی سے اٹھا تھا نا، کہ جس طرح میرے ایمبیشنز ہیں، میرے خواب ہیں، اسی طرح ایک عورت کے بھی ہوتے ہیں. لیکن عورت جب ہماری سوسائٹی میں ہم ایک گھر میں اس کو بتا دیتے ہیں کہ ایک اچھی عورت وہ ہے جو کپڑے 5-7 لپیٹ کے رکھے گی، اچھی عورت وہ ہے جو کسی مرد کو نہیں دیکھے گی، اچھی عورت وہ ہے جس کی آواز اگر اچھی ہے تو سوائے ایک بندے کے وہ آواز کسی کے آگے جائے گی نہیں، اچھی عورت وہ ہے جو گھر کے اندر رہے گی، اچھی عورت وہ ہے جو اتنے وقت کے لیے نماز پڑھے گی، اچھی عورت وہ ہے جو صرف اور صرف پارا پڑھے گی، اچھی عورت وہ ہے جو تابع دار رہے گی. اب یہ پورا سیٹ ہے ایک بہشتی زیور کا، جو آپ اس کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک. جیسے یہ سارا سیٹ آپ اس کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو وہ اس دن مر گئی ہے. اب یہ جو آپ نے سیٹ ہے نا، آپ نے اس کی سوچ قابو کر لی ہے، آپ نے پوری عورت مار دی. اب اس نے اس سارے سیٹ کے مطابق جینا ہے، کیونکہ اگر اس سیٹ کے مطابق وہ جیے گی تو وہ ایک اچھی عورت سمجھے گی. اور میں سوسائٹی میں اچھا سمجھا جاؤں، یہ تو میری خواہش ہے. اب وہ جب اس سیٹ کے مطابق جیتی ہے تو اس کی زندگی میں ایک ایسی نفسیاتی جنگ ہے جو اس کی پرسنالٹی جس نے قتل کر دی، تباہ کر دی، فنا کر دی. وہ شاید ایک سنگر ہو، شاید ایک رائٹر ہو، شاید ایک سٹوری ٹیلر ہو، شاید واقعی ایک ڈومیسٹک لڑکی ہو، شاید واقعی ایک ریلیجیس فگر ہو، شاید وہ ایک انوویٹر ہو، شاید وہ ایک سائنٹسٹ ہو، شاید وہ ایک اچھی سوشالوجسٹ ہو، شاید وہ اچھی ایک نفسیات دان ہو. لیکن آپ نے یہ تمام آپشن اس سے چھین لیے اور اس کو گرو کرنے کا موقع دیے بغیر آپ نے اس کے اوپر کچھ چیزیں لاد دی، اس لیے کہ وہ سوسائٹی ایک اچھا انسان ایسا سمجھتی ہے.
اور ظاہر ہے وہ اچھا انسان بننے کی کوشش کرے کیونکہ اس کو سوسائٹی سے رسپیکٹ چاہیے. جی جی. اچھا لیکن یہ تو جعلی چیزیں ہیں ساری. جب یہ جعلی چیزوں میں وہ اپنی رسپیکٹ تلاش کرتی ہے تو وہ ایک ایسا انسان بنتی ہے جو اپنے ساتھ بھی منافقت کر رہا ہے اور سوسائٹی کے ساتھ بھی منافقت کر رہا ہے. ایک چیز اس کے دل میں اچھی ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے, مزے کی ہے, لیکن وہ کرنے والا اچھا انسان نہیں ہے, وہ اس نے دوسرا کام کرنا ہے, یعنی جو سوسائٹی نے پتا ہے. اب یہ ایک منافقانہ پرسنالٹی جنم لیتی ہے. یہی مرد کے ساتھ ہے کہ اچھا مرد یہ ہے, ایک اچھا مرد یہ ہے, پورا ایک سیٹ ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے تو آپ ایک اچھا انسان. بالکل صحیح. اچھا اب حالانکہ وہ ساری چیزیں بری بھی نہیں ہیں, لیکن بیسیکلی آپ نے اس کی اپنی پرسنالٹی تو ختم کر دی نا. اپنے سوچنے کی طاقت اس کی لے لی, فیصلہ نہیں لے سکتے. وہ اس کے آگے بڑھنا, اسے کس طریقے سے آگے بڑھنا تھا, یہ یوں ہی ہے کہ جیسے ایک درخت جیسے ہی زمین سے نکلنا شروع کرے تو آپ اس کے اوپر ایک ایسا غلاف چڑھا دیں کہ وہ ایک کدو کی شکل کا بنے اور آپ کہیں کدو بہت اچھی شکل ہوتی ہے, اور ایک قسم کے درخت ہوں آپ ان کے اوپر نا ایک مرچ کی طرح کا ایک غلاف چڑھا دیں کہ مرچ بہت اچھی ہوتی ہے. بس یہ دو طرح کے سارے درخت ہوں, ہر پورا ملک میں بس یہ 2 طرح کے درخت ہوں گے. تو آپ کو کبھی بھی نہیں پتہ لگے گا کہ جب ایک درخت خود بڑا ہوتا ہے تو کس طرح سے شاخیں پھیلاتا ہے, کس طرح سے جھکتا بھی ہے, کس طرح سے بلند بھی ہوتا ہے, کس طرح سے اس کا قد بھی نکلتا ہے, اور کس طرح سے گھنا سایہ بھی دیتا ہے, کس طرح سے بعض اوقات وہ جلدی بھر بھی جاتا ہے, کس طرح وہ ایک لمبی زندگی بھی جی پاتا ہے. اس کی اپنی گروتھ کیا ہے. تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, مشکل تھوڑی سی شاید میرے بات مشکل الفاظ میں لے گیا ہوں بات, کہ ہم یہ جو تعلق ہے نا مرد اور عورت کا, ایک تو نیچرل نہیں چھوڑا ہم نے, دوسرا ایک اچھے انسان کا جو ہے نا تصور عورت کے لیے خاص طور پر, وہ ایک ایسے انسان کا تصور ہے جس میں اس کو سوسائٹی سے غائب کر دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. جیسے ہی آپ ایک عورت کو برقع پہناتے ہیں, اس کو نقاب پہناتے ہیں, تو بیسیکلی یو میک ہر انویزیبل, کہ آپ عورت بیٹھی تو ہے لیکن وہ ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس کے اوپر چادر ہے تو وہ تو نہیں ہے نا, اب وہ تو نظر ہی نہیں ہے. اگر سوسائٹی میں کوئی کام بھی کر رہی ہے تو آپ کو نہیں پتا یہ کون کام کر رہا ہے, یہ ایک چادر ہے جو کام کر رہی ہے, آپ کو نہیں پتا, اس کی پہچان ہی کوئی نہیں ہے. اس کا چہرہ ہے لیکن اس کی پہچان کوئی نہیں. آپ اگر کسی بھی شخص سے یہ پوچھیں تو وہ اپنی پہچان کے لیے بہت سیریس ہوتا ہے. تو بیسیکلی آپ یہ پہچان جی آپ نے سب سے پہلے جب اس کی پہچان چھینی, ایک منافقانہ ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی اور زبردستی کی, اور اس میں غیرت کی پاور کو لگایا. مرد طاقتور ہے, مرد کو غیرت کا تصور دیا, اور اگر وہ اس سے تھوڑا بھی دائیں بائیں ہوتا ہے تو ساری سوسائٹی اس کو ڈنڈے مارتی ہے, اور تیرے جیسا بغیرت, وہ تو بغیرت ہے, تیری بیٹی تو اسکول جا رہی ہے, اور بغیرت تیری بیٹی تو گانے گاتی ہے, اور بغیرت تیری بیٹی تو وہاں پر میں کام کرتی. اب سوسائٹی بھی پورا پریشر ڈالتی ہے نا. آپ کو پتہ ہے قندیل بلوچ قتل ہو گئی تھی, اور سب نے, اس کے والد اور بھائی نے مل کے مار دیا, اور کسی نے, اور اس طرح پتہ نہیں کتنی ہوتی ہیں, اب آپ سامنے نہیں آتی. تو اس طرح وہ جو ایک پرسنالٹی جنم لیتی ہے, وہ مرد سے بھی ایک صحت مند تعلق قائم نہیں کر سکتی سوسائٹی میں جو ہونا چاہیے, اور نہ مرد اس کو سمجھ پاتا ہے. کتنی ہی لڑکیاں ہیں ہماری سوسائٹی میں جو زندگی میں پہلا مرد ملتا ہے اسی کو پسند کر کے اس سے شادی کر لیتی ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کے بعد جب جیسے ہی تھوڑی سی زندگی آگے بڑھتی ہے تو وہ پھر ان کو وہ پتہ لگتا ہے تو ایک جہنم میں آ گئی, ہم یہاں سے نکلیں کیسے. اب پھر وہی ایک غیرت کا تصور ان کو نکلنے نہیں ملتا وہاں سے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستانی ٹی وی چینلز پہ آج کل جو کانٹینٹ دکھایا جا رہا ہے, خاص طور پہ میں تذکرہ کروں گا illicit relations پہ, کہ مجھے نہیں پتا جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, انٹرٹینمنٹ کی بات کریں, انٹرٹینمنٹ چینلز کی, انٹرٹینمنٹ چینل 94 کے بعد میں نے پاکستانی ڈرامے کسی بھی نہ انڈیا نہ پاکستانی. ہاں, لیکن میں آپ سے اس پہ رائے آپ کی چاہتا ہوں کہ جیسے illicit relations دکھائے جا رہے ہیں آج کل کے, جی دیور کا بھابھی کے ساتھ افیئر ہے, اور سالی کا اپنے بہنوئی کے ساتھ افیئر ہے, اور بہو کا اپنے سسر کے ساتھ افیئر ہے, تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے ڈراماز جو ہے نا وہ پہلے جب پی ٹی وی کے دور میں دکھائے جاتے تھے, جن پہ ایک پراپر ایک کاؤنسلنگ کی جاتی تھی پوری قوم کی, تو اب یہ کانٹینٹ کرنانے کی وجہ بیسیکلی آپ کو لگتا ہے کہ ٹی آر پی ہے, یا ہمارے پاس ایسے رائٹرز نہیں ہیں جو پڑھ سکے, محنت کر سکے؟ آپ کے خیال سے یہ کانٹینٹ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ میں اچھا ہوتا میں نے دیکھے ہوتے تو میں اس پہ زیادہ اچھی بات کر سکتا تھا. اب میں نے تو نہیں دیکھے, اب مجھے نہیں پتا یہ, کیونکہ میں اس بالکل 100% لا علم ہوں جو اتنی بھی باتیں ہیں یہ آپ نے سوال کیا. لیکن یہ ہو رہا ہے, ابھی چل رہا ہے, ہم نے دیکھے ڈرامے, لیکن آپ مجھے اس پہ ذرا دیکھیں. اچھا کنٹینٹ کریٹ کرنا تو بڑی محنت کا کام ہے جی, اور اچھا کنٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو اچھے ذہن چاہیے,
اچھے ذہن کے لیے ایک انوائرمنٹ ہونا چاہیے جس کو قبول کیا جا سکے. تو وہ ایک صحت مند ایک مقابلے کا میرا خیال ہے کہ شاید رجحان کم ہے، اس لیے اس طرح کے رائٹرز نہیں پیدا ہو رہے اور ایک آسان کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اصل میں پھر میں کہوں گا کہ آئی ایم ناٹ دا بیسٹ پرسن ٹو آنسر دیٹ، کیونکہ میں بالکل لا علم ہوں اس چیز کے بارے میں کہ یہ کس طرح کے ڈرامے پیدا ہو رہے ہیں، کس طرح کی چیز. بالکل ٹھیک ہے. میں نے اگر دیکھے ہوں یا میرے سامنے یہ پوری فہرست ہو یا میں بالکل ٹھیک، پھر میں بہتر. بالکل ٹھیک ہے. آپ سے کچھ شخصیات کے میں نام لوں گا، آپ اوبیسلی انہیں جانتے ہوں گے، لیکن آپ ان کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں، انہیں کوئی ڈسکرائب کرنا چاہیں؟ شخصیات کے بارے میں رائے نہیں دینا چاہتا. دینا نہیں چاہتے؟ ہاں، وہ اپنے دوستوں کے بارے میں دے سکتے ہیں. بہت پرسنل ہو جاتا ہے، اور وہ شخصیت اتنی ہمہ جہت چیز ہے، اتنی ہمہ جہت چیز ہے کہ آپ کبھی ایک لفظ، ایک جملہ، ایک پیراگراف میں نہیں. چلے ہم اس کو یوں ریفریز کر لیتے ہیں، کچھ ایسی شخصیات کا آپ کے سامنے نام لیں گے جن کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں پہلا لفظ کیا آئے گا بیسیکلی؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ مجھے کھیل کو زیادہ پسند نہیں ہے. میں نے کئی جگہوں پر یہ دیکھا ہے، میرے ذہن میں ایک دم سے جو بھی آئے گا، بہت سی چیزیں تو میں نہیں بولنا چاہوں گا. کوئی بات نہیں، لیکن یہاں بول سکتے ہیں آپ. نہیں، وہ میں آپ کو نہیں پتا نا. آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بس وہ نہ، یہ میں سوال کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتا، کیونکہ کبھی بھی آپ انصاف نہیں کر پاتے. کچھ لوگ سمجھنے میں انصاف نہیں کر پاتے، میرے جیسے بندے شاید بہت اچھے الفاظ میں بتا نہیں پائیں گے. ہاں ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ.